ذالک الکتاب لا ریب فی۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 کی تفسیر کا بیان کیا تھا۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کا آغاز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ یہ وہ بلند و بالا، بلند مرتبہ اور بزرگیوں والی اور شانوں والی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یعنی اس کتاب کے اندر جو روشن تعلیمات ہیں، پھر جو اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات ہیں، مثلا خود جیسے کل میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک ولی اللہ کی گائے کا قصہ ہے۔ اس ولی اللہ کی گائے کا قصہ بیان ہوا ہے اس میں، اس کے اوپر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو اس میں جو روشن تعلیمات ہیں اور جو تاریخی واقعات ہیں، اور پھر جو اس کی پیشن گوئیاں ہیں، جو پیچھے رمضان المبارک میں جس کا تھوڑا سا ایک عکس آپ کو دکھانے کی کوشش کی تھی، اور یہ حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک اور شبے کا غبار تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ وہ بزرگی والی کتاب ہے، اور اگر پھر بھی کوئی شک یا شبہ کرتا ہے تو اس میں اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، کیونکہ یہ ارکان والا جو مریض ہے، اس کو اگر ساری چیزیں پیلے رنگ کی نظر آئیں تو اس میں قصور اس کی آنکھوں کا ہے، نہ کہ ان چیزوں کا قصور ہے۔ وہ چیزیں تو اپنے رنگ کے مطابق ہی ہیں، مگر چونکہ بیماری اس کی آنکھ کے اندر ہے تو وہ قصور اس کی آنکھ کا ہے، ورنہ چیزیں تو اپنی جگہ جیسی ہیں ان کی حقیقت ویسی ہے۔ اچھا، سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو جو لانے کی مناسبت ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو جو لانے میں جو حکمت ہے، وہ ایک یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ اور پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے، جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہو۔ گمراہ، جن لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا، جو گمراہ ہو گئے، یا جن کے اوپر اللہ کا غضب واقع ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو، راستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے انعام کیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ہدایت کا تم نے سوال کیا ہے، تم جو مجھ سے جس ہدایت کی دعا کر رہے ہو یا عرض کر رہے ہو،
کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے۔ تو جس ہدایت کا تم مجھ سے سوال کر رہی ہو، وہ ہدایت جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ وہ ہدایت کس میں ہے؟ اس کتاب کے اندر ہے، قرآن عظیم کے اندر۔ جس ہدایت کو تم مجھ سے طلب کر رہی ہو، جس ہدایت کو تم مجھ سے مانگ رہی ہو، وہ اس قرآن کریم کے اندر ہے جی۔ اور اس میں انعام یافتہ لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اسی کتاب کے اندر۔ ایمان یافتہ لوگوں کی جو صفات ہیں، کیا صفات ہیں؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے تصور سے بھی محفوظ ہیں۔ اچھا، پھر وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے، دوزخ دیکھی ہے، خدا کو دیکھا ہے؟ ایمان لاتی ہیں، غیب پر ایمان لاتی ہیں۔ پھر نماز قائم کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتی ہیں۔ اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، وہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان سب پر بھی ایمان لاتی ہیں، ان سب پر بھی یقین رکھتی ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پانے والی ہیں۔ کیونکہ سورۃ البقرہ کے اندر آپ دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، جی، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب کے اوپر ایمان لاتی ہیں اور نماز کو قائم کرتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ کے اوپر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، سب پر یقین رکھتی ہیں، سب پر ایمان لاتی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اصل میں اس سورۃ البقرہ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد لانے کا مقصد کہ جس ہدایت کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ ہدایت تو اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور پھر ان لوگوں کی نشانیاں بھی اللہ نے بتا دی، جو نماز قائم کرتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتی ہیں، غیب کے اوپر ایمان لاتی ہیں، جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی یقین رکھتی ہیں اس کتاب کے ساتھ ساتھ، اس پر، اس کے نزول کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، پھر گمراہ اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے غضب کیا، ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی کہ وہ لوگ ہیں جن پر تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسی ہیں جن کے سامنے آپ جتنا مرضی تبلیغ کرتے رہیں کہ نماز میں یہ برکت ہے اور زکوٰۃ میں یہ برکت ہے، مگر وہ جب بھی زکوٰۃ دینے لگیں گے تو ان کو اپنا مال کا متاوع محسوس ہوگا۔
جب بھی نماز پڑھنے لگیں گے تو ان کو تھکاوٹ محسوس ہوگی. ان کے سامنے آپ جتنی مرضی احادیث بیان کریں، قرآن بیان کریں، کیونکہ ان کے رزق کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، اس لیے ان کے وجود کے اوپر اس بات کا اثر نہیں ہوگا. آپ ان کو جتنا مرضی سمجھاتے رہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. حدیث پاک ہے. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اس کو پتہ ظہر کا وقت نکلتا چلا جا رہا ہے اور وہ پھر بھی نہیں پڑھ رہا، اس شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ حدیث میں ہے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کتاب سے ہدایت نہیں پاتے، ان کے سامنے آپ جو مرضی کرتے رہیں ان کے دلوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا. بس یہ بھی اسی زمرے میں پھر آ جاتی ہیں گمراہی کی. پھر ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے، یا جو بھی ان کو اس کی جزا یا سزا. تو ان پر تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ حق کی بات سننے کے لیے بہرے ہیں. یہ حق کی بات سنتے وقت بہرے بن جائیں گے، ان کو سنائی نہیں دے گا. اور اعتراف حق کے لیے کہ یہ اس کا اعتراف کریں کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، اس وقت ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں. یہ بول نہیں پاتے. یہ خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھتی ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے سے یہ لوگ اندھے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بغض و عناد کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، اور یہ حق اور صداقت کی طرف رجوع نہیں کرتے. البتہ جس ہدایت کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتی ہیں رات دن، اہدنا الصراط المستقیم، یا الہ العالمین ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا. وہ ہدایت کا راستہ تو اس کتاب کے اندر ہے. اس کتاب کے اندر ہے ہدایت کا راستہ، جس کتاب کو پڑھنے کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی. انہوں نے کبھی وقت نہیں نکالا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. بلکہ جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ سامنے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دائیں بائیں. حالانکہ اللہ پاک نے کیا قرآن کریم میں فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور آج جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہر بندہ کسی نہ کسی کے پیچھے بیٹھ کر موبائل کھول کر بیٹھا ہوتا ہے. وہ موبائل میں لگا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں یہ فرمایا کہ جس ہدایت کو تم طلب کرتے ہو، اس ہدایت کے لیے اس کتاب کو کھولو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ اس کے اندر ہدایت کے سمندر بہہ رہے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.